یہ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 83 سے لے کر 86 تک تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ایک کردار کو بیان کیا ہے۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ صرف انہی کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء و رسل علیہ السلام کا ایک پورا سلسلہ مبعوث فرمایا، لیکن اس کے باوجود ان کی ایمانی اور اخلاقی حالت یہ تھی کہ جو نبی ان کی رسل و ہدایت کے لیے آتا تھا اس کو بھی اگر دیکھتے تھے کہ یہ ہمیں ہمارے عقائد کے اوپر تنقید کر رہا ہے، ہمیں غلط قرار دے رہا ہے، اس نبی کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے، لیکن اپنی اصلاح کے لیے تیار نہ ہوتے تھے۔ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، ان آیات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ جو ایک میثاق لیا گیا تھا، ایک مضبوط عہد جو باندھا گیا تھا ان کے ساتھ، جو ہر پیغمبر اس عہد کی یاد دہانی کرانے کے لیے ہر پیغمبر آتا رہا، اس عہد کا ذکر فرمایا ہے۔ اور ان آیات سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے ان کی ایمانی اخلاقی حالت کو بڑا کھول کھول کے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ایک تو یہ کہ یہ ایمان کے دشمن ہے، تمہارا یہ جو وہم و گمان ہے، تم نے یہ سمجھا کہ مدینہ میں جائیں گے، پڑھے لکھے لوگوں سے واسطہ پڑے گا، وہ کتاب کو ماننے والے ہوں گے تو وہ بڑی آسانی سے ایمان لے آئیں گے۔ تو بتایا گیا کہ یہ ایمان کی دشمنی میں یہ مشرکین مکہ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ بظاہر یہ کتاب اللہ کے وارث ہیں، خود کو انبیاء علیہ السلام کے وارث سمجھتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کا ان سے بڑا دشمن اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بنی اسرائیل کے ان واقعات کو قرآن کے اندر بیان کرنے کے دو بڑے مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ مخاطب قوم کے عقائد کو ان کے اوپر واضح کرنا، ان کی تاریخ کو ان کے اوپر واضح کرنا کہ تم آج بڑے دین کے محافظ بننے کے دعوے کرتے ہو، تمہاری تاریخ یہ ہے، تمہاری تاریخ یہ ہے کہ تم انبیاء کو قتل کرتے رہے، تمہاری تاریخ یہ ہے کہ تمہیں سور اور بندر بنایا گیا، تمہاری تاریخ یہ ہے کہ تم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قتل کرنے کے دعوے کیے، ان کے اوپر بہتان باندھے، تمہاری تاریخ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں تم بچھڑے کی پرستش کے اوپر جم گئے، تمہاری تاریخ یہ ہے کہ ابھی دریا کو پار کیا ہے، فرعون سے ابھی تازہ آزادی ملی ہے کہ رستے میں ایک بت پرست قوم کو دیکھا ہے تو تم نے یہ کہا کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی اسی طرح کا معبود بنا دو۔ یعنی یہ تمہاری تاریخ ہے کہ گمراہی کو تم اتنی جلدی قبول کرنے والے ہو، اور آج صحابہ کرام کے سامنے یا مدینہ اور عرب کے دوسرے لوگوں کے سامنے یہ تم جتلا رہے ہو کہ تم بہت زیادہ دین کے محافظ ہو۔ تم تو موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں ہارون علیہ السلام کو بھی قتل کر دینے لگے تھے جب انہوں نے تم کو بچڑا پرستی سے منع کیا تھا۔ تو بہرحال مالک نے فرمایا کہ اب بھی ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کے وارث ہونے کے دعوے دار ہیں،
لیکن ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، ان میں ان اہل کتاب میں کچھ ان پڑھ لوگ بھی ہیں. یعنی اہل کتاب ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ہر اہل کتاب کتاب اللہ کا عالم بھی ہو. وہ بحیثیت قوم اپنے آپ کو اہل کتاب کہلاتے تھے، لیکن فرمایا کہ ان میں سے ان پڑھ لوگ بھی موجود ہیں. لا یعلمون الکتاب، جو کہ کتاب اللہ کو بالکل جانتے ہی نہیں کہ کتاب اللہ کا پیغام کیا ہے. الا امانی، ہاں کچھ امیدیں ہیں ان کی، کچھ آسیں امیدیں باندھی ہوئی ہیں کہ ہم بھی چونکہ ان کے ساتھ ہیں ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا. حالانکہ ان پڑھے لکھوں کا کردار تو الگ بیان کیا گیا، لیکن ان پڑھوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو اس گروہ جماعت کی بنیاد پر اور جتھے کی بنیاد پر وہ خود کو کامیاب ٹھہرانے کے چکر میں تھے. سنا کہ یہ ان کی تمنائیں ہیں جو انہوں نے پال رکھی ہیں. انہم الا یظنون، سنا کہ حالانکہ یہ صرف اور صرف وہم و گمان کو سہارا بنائے بیٹھے ہیں. صرف وہم و گمان ہے یہ ان کا، ایسا حقیقت میں ہونے والا نہیں ہے. ان آیات سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ دیکھو اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ تم صرف اپنے دل کے اندر تمنائیں پال لو، تم صرف وہم و گمان کا شکار ہو جاؤ، یا تم خود کو کسی گروہ اور فرقے کے ساتھ منسوب کر لو. نہ کہ یہ اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار نہیں ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور وہ جو نصارہ ہیں اور جو صابی ہیں، ان 4 گروہوں کا ذکر کیا گیا یہاں پہ. یعنی یہاں پہ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر جو اہل کتاب کا تذکرہ چھیڑا ہے اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو ان کی تاریخ بیان کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو مومن موجود تھے، صحابہ کرام موجود تھے، ان کو بتانا کہ دیکھنا تم اس قوم کے نقشے قدم کے اوپر مت چلنا، تمہارا انداز کہیں ان جیسا نہ ہو جائے. اور قرآن جو کہ قیامت تک کے لیے ہے، اب قیامت تک اس کے اندر یہی پیغام موجود ہے کہ ہم کہیں قیامت تک آنے والے مومنین، قیامت تک آنے والے ایمان کے دعوے دار، قیامت تک آنے والے کلمہ پڑھنے والے، وہ کہیں ان گزشتہ امتوں کے طرز عمل کو نہ اپنا لیں. اس لیے مالک نے ان کے طرز عمل کو کھول کھول کر بیان فرمایا. ان الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، یہاں اس سے مراد وہ لوگ بھی مخاطب ہیں جو سچے ایمان والے ہیں، اور اس میں وہ لوگ بھی مخاطب ہیں جنہوں نے صرف دعویٰ ایمان کیا ہوا ہے. ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر 2 طرح کے مومن تھے. ایک حقیقی مومن جو دل و جان سے ایمان لائے، جنہوں نے اپنا جان اور مال اللہ کی راہ میں لگایا، قربانیاں دی، جہاد کیے. اور دوسرے وہ لوگ بھی تھے جو صرف زبانی اقرار کرتے تھے ایمان کا. حالانکہ اس موضوع کی قرآن کے اندر بہت ساری آیات موجود ہیں جو یہ بات واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ صرف دعویٰ ایمان کافی نہیں ہے. سورہ حجرات میں معلوم آتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا، کہ یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. ان سے کہو کل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم یہ کہو کہ ہم نے صرف تسلیم کیا ہے. ایمان تو بھی تمہارے دلوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوا، تمہیں کیا پتا ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کے اثرات کیا ہوتے ہیں. ایمان بتا ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر،
کہ لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر یوم آخرت پر، وما ہم بمومنین، سنا کہ یہ مومن نہیں ہے، ان کا صرف دعویٰ ہے۔ تو قرآن کا یہ انداز ہے کہ قرآن دونوں طرف کے لوگوں کو ایک ہی طریقے سے مخاطب کرتا ہے تاکہ ان کا بھرم بھی باقی رہے، ان کا پردہ پوشی بھی ان کی باقی رہے، تاکہ وہ اندر ہی اندر اصلاح کر لیں۔ اگر ایمان لا کر کوئی ایمان کے تقاضے نہیں پورا کر رہا تو اس کے سامنے ایمان کے تقاضے پیش کر دیے جائیں تاکہ وہ باعمل مسلمان بن جائے۔ اس لیے قرآن میں کئی مرمت ہے، یا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ حالانکہ وہ کہاں کس طرح مخاطب کیا گیا، اے ایمان والو، اور اس کے باوجود پھر کہا گیا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے فرشتوں پر اور آخرت پر۔ یعنی مقصود یہ ہے کہ اگر دعویٰ ایمان کیا ہے تو اس ایمان کا رنگ تمہاری زندگی کے اندر نظر آنا چاہیے۔ یہاں فرمایا گیا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصرانی، والصابئین اور صابی۔ صابی کو تارا پرستوں کو بھی کہا جاتا ہے، بعض لوگ اس کا مطلب کہتے ہیں تارا پرست، بعض کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی قوم جو وہ صابی کہلاتی تھی۔ بہرحال ایک گروہ موجود تھا، قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے، اس کا مطلب وہاں پہ کچھ لوگ موجود تھے جو اپنے آپ کو صابی کہلاتے تھے، اس کی تفصیل نہیں آئی۔ وہاں کہ چاہے کوئی ایمان کا اقراری ہو، چاہے کوئی یہودی ہونے کا دعوے دار ہو، چاہے کوئی نصرانی ہونے کا اقراری ہو، چاہے کوئی صابی گروہ میں سے تعلق رکھتا ہو، فَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان میں سے جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر اور یوم آخرت پر، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور پھر اس کے بعد عمل صالح کو اختیار کرے گا، یعنی ایمان لائے گا اور اس کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے گا، فَلَهُمْ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے کوئی غم اور خوف کا موقع نہیں ہوگا۔ یعنی یہ بات بتا دی گئی کہ نجات کا دار و مدار کسی گروہ جتھے فرقے کے ساتھ نہیں ہے، تمہیں ایمان لا کر عمل صالح کو اپنانا ہوگا، ایمان لا کر عملی زندگی اخلاقی تقاضے اس کے پورے کرنے ہوں گے۔ ایک ایمان کا دعوے دار جب عملی تقاضے پورے کرے گا تو کیا ہوگا، وہ صلاۃ ادا کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ ایمان کا دعوے دار اگر ایمان کا پریکٹیکلی اس کے اوپر چل پڑے گا، ایمان کے تقاضے پورے کرے گا، وہ برائیوں سے بچے گا، تقویٰ کو اختیار کرے گا، فحاشی و بدکاری سے بچے گا۔ اسی طرح اگر کوئی یہودی اللہ یوم آخرت کے اوپر ایمان لاتا ہے تو اگر یہودی اللہ یوم آخرت کے اوپر ایمان لائے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، تورات کے اوپر اس کو عمل کرنا پڑے گا، اور تورات کے اوپر جب ایمان خالص کرے گا تو تورات کے اندر آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں، تو لازمی طور پر ان کے اوپر بھی ایمان لانا پڑے گا۔ اگر واقعی اللہ یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والا ہوگا تو وہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ ایک عیسائی جو ہے اگر وہ واقعی اللہ یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والا ہوگا اس کو لازمی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لانا پڑے گا، کیونکہ اس کی کتاب اس چیز کا تقاضا کر رہی ہوگی۔ اگر وہ لوگ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ ان کا اللہ یوم آخرت کے اوپر ایمان نہیں تھا، وہ صرف دعوے کے مسلمان تھے۔ تو یہاں بتا دیا گیا، کیونکہ یہ یہود و نصارہ کیا کہتے تھے، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ جنت میں یہودی اور نصرانی کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ یعنی وہ سمجھتے تھے جنت میں جانے کے لیے کسی گروہ کے ساتھ منسلک ہونا ضروری ہے، وہ گروہ ہمارا ہے۔ تو قرآن نے بتا دیا کہ ایسی بات نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے
ईमान लाकर अमले साले को अपनाना होगा, ईमान लाकर उसके तकाज़े पूरे करने होंगे, उसकी अमली शराइत पूरी करनी होगी, तब जन्नत में जा सकोगे। जो आयत आपके सामने तिलावत की गई, इसमें भी अल्लाह ताला फरमाता है कि फ़इज़ा अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह, कि जब हमने बनी इसराइल से ये पुख्ता अहद लिया, ला ताबुदूना इल्लल्लाह, कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे। यानी यहाँ पे ये उनको याद दहानी कराई जा रही है कि ये अहद तुम्हारी तौरात के अंदर जगह जगह लिखा हुआ है, ये अहद इंजील के अंदर जगह जगह लिखा हुआ है, तुम्हारे आसमानी सहीफों के अंदर ये बार बार दोहराया गया है। यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ आखिरी रसूल आए, उन्होंने भी कहा कि मैं तो तौरात की तस्दीक करता हूँ, उन्होंने भी उसी पैगाम को दोहराया, उसी मिसाल को दोहराया। इसीलिए तौरात और इंजील को आज भी तौरात को अहदनामा कदीम कहा जाता है और इंजील को अहदनामा जदीद कहा जाता है। ये समय वो अहद जो थे वो दोहराए गए थे, और ये अहद, ये अगर आप पढ़ेंगे आप देखेंगे कि आखिरी उम्मत से भी यही अहद है। सूरह बनी इसराइल का मुताला करें, आप देखेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी अहद को दोहराया है कि यही अहद रहा है हमेशा जन्नत में जाने वालों के लिए। फरमाया कि अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल, कि जब हमने बनी इसराइल से ये पुख्ता अहद लिया, ला ताबुदूना इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करोगे, ये अहद याद दिलाया गया। अब ये देखें कि अगर इस अहद को कोई पुख्ती दिखाते तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा ना बनाते, उज़ैर अलैहिस्सलाम को फिर अल्लाह का बेटा ना बनाते, कब्रों को सजदा का ना बनाते, लेकिन इसकी शिकनी की तवीलात निकाली, ज़बानी तौर पर इकरारी थे हम तौहीद को मानते हैं, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, ज़बानी दावा यही था। इसलिए सूरह आल इमरान में मालूम आता है, कुल ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदु इल्लल्लाह, इनसे कहो आओ उस बात की तरफ जो हमारे तुम्हारे दरमियान बराबर है, जिसको तुम भी मानते हो हम भी मानते हैं, अल्लाह नअबुदु इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा किसी और की बंदगी ना करें, वला नुश्रिका बिही शैया, उसके साथ किसी को भी किसी चीज को भी शरीक ना ठहराए। यानी ये ज़बानी इकरार था। ईमान की बुनियाद वो भी तौहीद को मानते थे, शिर्क को वो भी नाकाबिले माफी गुनाह मानते थे, लेकिन इसके बावजूद जो शिर्क करते थे वो उसकी तावील करते थे। शिर्क मौजूद था लेकिन उसकी तावील हो रही थी, उसको कहते हैं ये शिर्क नहीं है। कुरान ने खोल खोल कर बयान किया कि ये शिरक है, ये शिरक है। आज भी आपके सामने यही मामला है इस कलमा को उम्मत का, कि शिरक करते हैं लेकिन इसके बावजूद वो शिरक को शिरक का नाम ही नहीं देते, कब्रों पे झुकते भी हैं, चादरें भी चढ़ाते हैं, नजर न्याज भी करते हैं, उनको गैबाना तौर पर दूर और नजदीक से मांगते भी हैं, उनसे नारे भी लगाते हैं, तेरा गामा तेरे गीत गामा या रसूलल्लाह। यानी आप शिरक की सारी अलामत आप देखेंगे, लेकिन इसके जब बावजूद आप किसी भी शिरक करने वाले से पूछें कि भाई ये शिरक है, कहते ना ना ये शिरक नहीं है, ये तो हमारे वसीले हैं, ये तो हमारी सीढ़ियां हैं, ये शिरक नहीं है। शिरक तो हिंदू करता है, शिरक तो मुशरिकीन मक्का करते थे, हम शिरक नहीं करते, क्योंकि तवील का दरवाजा दे दिया गया। तो यही मामला अहले किताब का था कि दावा तौहीद का करते थे, इसलिए उनसे कहा गया आओ फिर उस बात के ऊपर जिसका तुम दावा करते हो, अल्लाह नाबुदु इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा किसी और की बंदगी ना करें, वला नुश्रिका बिही शैया, अल्लाह के साथ किसी भी चीज को शरीक ना ठहराएं, वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अर्बाबा मिन दुनिल्लाह, और अल्लाह के साथ किसी और को आपस में इसको रब भी ना बनाएं, अबार और रुबान को रब ना बनाएं, अबाओ इज़्दाद को रब ना बनाएं, उनको शरीयत साजी का अख्तियार ना दें। और उस बात के ऊपर यहाँ तक इत्तेहाद था इस बात को वो भी मानते थे
تو قرآن کا انداز یہی ہے کہ قرآن ہمیشہ مخاطب قوم کو ان باتوں سے دعوت دیتا ہے جن میں اتفاق پایا جاتا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ یاد کرو جب بنی اسرائیل سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا اللہ تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا انداز رویہ اختیار کرو گے، نیکی کا رویہ اختیار کرو گے۔ یہاں لفظ احسان آیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر اولاد والدین کی نافرمان ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ، اکثریت جو ہوتی ہے وہ نافرمان نکلتی ہے، وہ حق نہیں ادا کرتی ان کا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا دیا، دیکھو یہ فلاں کے ماں باپ انہوں نے اس کو یہ کر کے دیا، کاروبار کر کے دیا، اعلیٰ تعلیم دلائی، کار لے کے دی، گاڑی لے کے دی، فلاں کر کے دیا، مکان بنا کے دیا، وہ کر کے دیا، میرے ماں باپ نے کیا کیا؟ اس کی قدر نہیں کرتے۔ تو مالک نے کیا فرمایا؟ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے برابری نہیں، جتنا ان سے انہوں نے کیا ہے تم اسے بڑھ کر کرو، جتنا ان کا حق ہے ان کے حق سے زیادہ دو، یہ احسان ہے۔ وذی القربى والیتامى والمساکین، اور لوگوں کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرو، یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرو، مساکین کے ساتھ بھی احسان کرو۔ یعنی بتایا گیا ان کا تمہارے اوپر حق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا ماتا ہے کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو۔ یہ عہد تھا، یہ معمولی بات نہیں تھی، یہ عہد تھا، یہ ایمان کا تقاضا تھا، یہ ان کے ایمان کا۔ سورہ بنی اسرائیل میں پڑھیں، یہی ایمان کا تقاضا ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم سب یہ سمجھتے ہیں ہم نے ایمان لے آئے، ہم نے غیر اللہ کو پکارنا چھوڑ دیا ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز چھوڑ دی، ہم نے گمراہ فرقوں کو چھوڑ دیا، اب ہمارے اوپر پتہ ہی نماز فرض ہی نہیں ہے۔ ہم فخر سے بتاتے ہیں میں نے فلاں کا جنازہ بھی نہیں پڑھا، فلاں کا بھی نہیں پڑھا، بعد میں پتہ چلتا ساتھی کا بھی کسی کا نہیں پڑھا، کہتا ہی میں فلاں کی، اب میں دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اہل حدیث کے پیچھے بھی نہیں پڑھتا، پتہ چلتا کہ اپنی مسجد میں بھی نہیں آتا، بھئی یہ تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا۔ منع تو یہ کیا گیا تھا لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ کب کہا گیا کہ تم نے اللہ کی بھی عبادت نہیں کرنی؟ پیغمبر کہتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ پیغمبر اللہ کی عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے، لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، وہ آزاد ہو جاتا ہے، وہ غیر اللہ کی بھی عبادت نہیں کرتا، اللہ کی بھی عبادت نہیں کرتا۔ یہ ایمان کا ثبوت ہے کہ میں فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، میں فلاں کا جنازہ نہیں پڑھتا، او بھائی تم تو کسی ساتھی کا بھی جنازہ نہیں پڑھتے، کسی جنازے میں کبھی آئے نہیں، سالہ سال گزر جاتے اپنی مسجد میں کبھی نہیں آئے۔ اس لیے مالک نے یہ چیزیں یاد دلائی ہیں کیونکہ لوگ ہمیشہ نام کے مومن رہ جاتے ہیں۔ حدیث میں مالک فرماتا ہے، ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اہل ایمان، اے ایمان والوں، کیا تمہارے اوپر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے یاد سے، اللہ کے ذکر سے جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو سن کر نرم ہو جائیں؟ کیا تمہارا معاملہ کہیں اہل کتاب کی طرح تو نہیں ہو گیا کہ جب ان کے اوپر ایک مدت دراز گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے اوپر اللہ کی کتاب کا اثر ہونا بند ہو گیا، رسول کی سنت کا اثر ہونا بند ہو گیا، وعدہ نصیحت کا اثر تمہارے اوپر بند ہو گیا، کہیں تمہارا وہ اہل کتاب والا معاملہ تو نہیں ہو گیا؟ کیونکہ قوموں کا یہ المیہ ہے، جب وقت گزر جاتا ہے ایمان کا جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ ایسے جو سن کر، وہی ایسے پڑھ کر جب کبھی ایک وقت ہوتا ہے خون گرما جاتا ہے، اب وہ ایسے سنتا ہے وہ اثر ہی نہیں کرتی اس کے اوپر۔ ہمارا مانتا ہے کہ یہ اہل کتاب امتوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب وقت گزر جاتا تھا ان کا جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا تھا۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا، یا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ۔ ایمان والے تمہیں کیا ہو جاتا ہے جب کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہو؟
क्या तुमने आखिरत के मुकाबले पे दुनिया की जिंदगी को पसंद कर लिया है? फमा मताल हयात दुनिया फिल आखिरत इल्ला कलील। अगर ऐसी बात है तो आखिरत के मुकाबले पे ये दुनिया की जिंदगी बहुत थोड़ी निकलेगी, तो इसकी मालूमता खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं होगी। बताया कि जो जज्बा पहले मौजूद था वही जज्बा बरकरार रहना चाहिए, ईमान के तकाजे उसी तरह पूरे होने चाहिए। ये ईमान ये सिर्फ इकरार की हद तक ना हो, ये तुम्हारी अमली जिंदगियों के अंदर नजर आना चाहिए। कहा कि हमने ये याद लिया था कि वालिदान के साथ एहसान करो, रिश्तेदारों के साथ एहसान करो, यतीमों और मिस्किनों के साथ एहसान करो। यानी ये नहीं है यहाँ पे ये गैर मशरूत बात है। वालिदान चाहे मुशरिक हो, रिश्तेदार चाहे मुशरिक क्यों ना हो, चाहे यतीम मिस्किन मुशरिक क्यों ना हो, मालूम आता है कि उनके साथ एहसान करो। ये इंसानियत की बुनियाद पर तुम्हारा हक बनता है, तुम्हारे ऊपर ये हक है उनका कि तुम उनके साथ एहसान करो। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की यही तो सुन्नत थी, यही तो तरीका था आपका। जब पहली वही है यह अल्लाह के नबी अलैहि सलाम घबराए हुए आए हैं, जम्मी लूनी की आवाज लगा रहे हैं कि मुझे उड़ा दो, मुझे कपड़ा उड़ा दो। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो आपको कपड़ा उड़ाती हैं। जब आप थोड़ी तबीयत बहाल होने के बाद उठते हैं तो पूछते हैं कि क्या हुआ, तो आप बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, ये जो देखा है। तो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह ताला आपको ज़ाया नहीं करेगा, क्योंकि आप लोगों के बोझ उठाते हो, यतीमों मिस्किनों के ऊपर दस्ते शफकत रखते हो, मेहमान नवाजी करते हो, लोगों के कर्ज अपने जुम्मे ले लेते हो। यानी जो भी आपकी अच्छी आदतें थी वो याद दिलाते हैं। यानी मालूम हुआ कि ये आपका नबूवत से पहले भी यही तरीकाकार था और बाद में भी यही तरीकाकार था। वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, और लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात करो, अच्छे अखलाक के साथ गुफ्तगू करो। क्योंकि बताया गया कि एक इंसान क्या होता है, चार पैसे आ जाएं और ओहदा मर्तबा मिल जाए, वो मुतकब्बर हो जाता है, तो लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात नहीं करता और इसको अपना मजाक समझता है, वो अपनी शान समझता है कि जी मैं किसी को बंदा नहीं समझता, तहकीर करता है, लोगों के दूसरे को हकीर जानता है, मुतकब्बर हो जाता है। फरमाया कि नहीं, वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, लोगों के साथ जब भी बात करो अच्छे अंदाज से बात करो, इखलाक के साथ बात करो। वाक़िमुस सलात, और सलात अदा करो, वातुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो। सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुरिदून, मालूम आता है कि ये सारी चीज़ें हमने तुम्हारे ऊपर आयद की थी, ये अहद किया था तुम्हारे साथ, लेकिन क्या हुआ, तुम इससे फिर गए, सिवाय थोड़े लोगों के तुम में से सारे फिर गए। वान तुम मुरीदून, तुम थे ही फिर जाने वाले। फिर मालूम आता है वही अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकून दिमाअकुम वला तुख़रिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम, कहा कि हमने तुम्हारे साथ ये भी अहद किया था कि तुम एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे, एक दूसरे को घरों से नहीं निकालोगे। तुम अक़ररतुम व अंतुम तशहदून, तुमने इस बात का इकरार भी किया, तुम गवाह भी, इस बात की गवाही भी देते हो तुम कि हम खूनरेज़ी नहीं करेंगे, एक दूसरे को घरों से नहीं निकालेंगे, यानी तफरकाबाजी नहीं करेंगे, एक दूसरे को। देखिए अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने क्या फरमाया, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि मुसलमान को गाली देना फिस्क है और मुसलमान को कत्ल करना कुफ्र है। कितनी बड़ी बात है कि एक मुसलमान दूसरे को अगर कत्ल करता है तो वो कुफ्र करता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली देता है तो वो फिस्क करता है। यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने बनी इसराइल से इस बात का अहद लिया था कि तुम खून रेजी नहीं करोगे और एक दूसरे को घरों से नहीं निकालोगे, लेकिन हुआ क्या, सुम्मा अंतुम हाउलाइ तक़्तुलून अनफुसकुम, फिर हुआ क्या, फिर तुमने एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दिया। तफरका बराज़ी की बुनियाद पर, कबायली रकाबत की बुनियाद पर, वो भी यहूदी वो भी मुसलमान होने का दावेदार, वो भी मुसलमान होने का दावेदार, लेकिन अपने मुफादात की खातिर कोई एक उस दुश्मन कबीले के साथ मिल जाता है, कोई उसके साथ मिल जाता है, वो कोई उसकी ताकत को इस्तेमाल करता है, कोई उसकी ताकत को इस्तेमाल करता है, और ईमान का लिहाज किए बगैर, अल्लाह के किए हुए अहद का लिहाज किए बगैर एक दूसरे को चढ़ाई कर देते हैं। ऐसा ही होता रहा है। बनी इसराइल की पूरी तारीख ये चीज़ें बड़ी बड़ी है, और इस वाक़े की भी यहाँ भी जो इशारा किया गया, यहाँ भी यही था मामला
کہ یہودی جو تھے یہ اوس اور خزرج کے ساتھ مل کے بھی ایک دوسرے سے لڑ پڑا کرتے تھے. ایک قبیلہ جو تھا وہ اوس کے ساتھ ملا ہوا تھا, دوسرا خزرج کے ساتھ ملا ہوا تھا, اور یہاں بھی ان کی قتل و غارت و خون ریزی چلتی رہتی تھی. اور ان کی پرانی ہسٹری دیکھی جائے وہاں بھی یہ معاملہ تھا کہ یہ باقاعدہ طور پر اپنی ریاستوں کو مضبوط کرنے کے لیے یہ باقاعدہ دشمنوں کا سہارا لے کر دوسرے کو بھی چڑھائی کرتے آ رہے تھے. تو مالک ان کو فرماتا ہے کہ ہم نے تو تمہارے اوپر یہ حرام کیا تھا کہ تم بھی ایک ہی ملت کے دعوے دار ہو, ایک ہی نبی کو ماننے کے دعوے دار ہو, وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے دعوے دار ہو, وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعوے دار. پھر یہ قتل و غارت کیوں کہ آج ہمارے سامنے امت مسلمہ کا بھی یہی حال نظر نہیں آتا کہ سارے اسی رسول کو ماننے کے دعوے دار, اسی کتاب کو ماننے کے دعوے دار, اسی شریعت کو ماننے کے دعوے دار, کس طریقے سے ایک دوسرے کا خون کو حرام کیا, حلال کیا ہوا ہے, ایک دوسرے کو قتل کرنے کے بعد جنت میں جانے کے ارادے رکھتے ہیں, خود کچھ بمباریاں کر رہے ہیں, گولیاں چلاتے ہیں, اور دونوں گروہ جنت میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. مالک نے اپنی کتاب کے اندر تاریخ لکھ دی ہے کہ دیکھو یہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے, کہ نیا کام نہیں ہے, یہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے. اگر ایسا ہی کرتے رہو گے تو انجام تمہارا بھی وہی ہوگا. پھر تم اس بات انجامی سے نہیں بچ سکو گے. تم ہاؤلائی تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم, کہ تم وہی لوگ ہو کہ تم ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو اور ایک دوسرے کو اس کے گھروں سے بھی نکالتا ہے, شریل کرتا ہے, ان کو گھر سے در بدر کر دیتے ہیں. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان, اور ایک دوسرے کو بس ظلم و زیادتی کرتے ہوئے چڑھائی کرتے ہو. وہیں یاتوکم اسارا تفادوہم, اور جب وہ کبھی تمہارے پاس جنگی قیدی بن کے آ جاتا, جب ایک گروہ دوسرے کو غالب آتا تو مغلوب گروہ جو ہوتا تھا اس کو قیدی کر لیتے, اس کو جنگی قیدی بناتے, اور پھر کیا کہتے تفادوہم, اسے فدیہ لیتے, کہتے تھے تورات نکالو, تورات میں دیکھو کہ جنگی قیدی کو چھوڑنے کے کیا احکامات ہیں. پھر اس میں ایک دوسرا مفتی اٹھتا, وہ کہتا ہے دیکھو جی تورات میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تم جنگی قیدی کو پکڑو تو ان سے فدیہ لے کے چھوڑو, لہذا یہ جنگی قیدی ہے, اسے فدیہ لے کے اس کو چھوڑو. تو معلوم آتا ہے وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ, حالانکہ تمہارے اوپر تو ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا ہی حرام قرار دیا گیا تھا, لڑنا حرام قرار دیا گیا تھا, گھروں سے نکالنا حرام کیا گیا تھا, جنگی قیدی بنانا حرام قرار دیا گیا تھا. اور تم آخری حکم کو پکڑتے ہو, پہلے حکموں کو چھوڑ دیتے ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو, دوسرے کو چھوڑ دیتے ہو, ایک حصے پر ایمان لاتے ہو, دوسرے کا انکار کر دیتے ہو. یعنی آدھی کتاب تمہارے لیے قابل عمل ہے, آدھی ناقابل عمل ہے. دو قرآن رکھے ہوئے ہیں, تم نے دو کتابیں رکھی ہوئی ہیں, ایک بحث مباحثے کے لیے, ایک مناظرے کرنے کے لیے, عمل کے لیے کوئی اور کتاب رکھی ہوئی ہے تم نے. آج یہی معاملہ ہے امت مسلمہ کا, لڑنے جھگڑنے کے لیے, مناظروں کے لیے اور قرآن اور کتابیں, اور ان کی عملی زندگی کے لیے اور کتابیں. ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے کسی انگریز افسر کو قرآن دیا کہ یہ انگریزی میں ترجمہ کیا ہوا قرآن ہے, اب اس کو پڑھو. انگریز افسر نے پوچھا یہ اس کا کیا فائدہ ہوگا, تو جائیے آپ کو اسلام کی تعلیم سمجھ آ جائے گی. اس کو پڑھ کے ایک انسان مسلمان بنتا ہے, جو اس کے اوپر عمل کرتا ہے وہی مسلمان کہلاتا ہے. انگریز افسر نے اس قرآن کو پڑھا, پڑھنے کے بعد اس نے اس کو واپس کیا, اس کہا جی اس کو تو میں نے پڑھ لیا ہے, اب دوسرا قرآن بھی دے دو تاکہ اس کا بھی مطالعہ کر لوں. اس نے کہا جی ایک ہی قرآن ہے, مسلمانوں کا ایک ہی قرآن ہے, اسی کو پڑھ کے انسان مسلمان بنتا ہے, اس کو عمل کرنے والے کو ہی مسلمان کہتے ہیں, دوسرا کوئی قرآن نہیں ہے. اس نے کہا دیکھو مذاق نہ کرو, جو یہ تو میں نے پڑھ لیا, اب جو دوسرا قرآن ہے وہ بھی مجھے دو. کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی دوسرا قرآن نہیں ہے, پوری دنیا میں چلے جاؤ ایک ہی قرآن ہے ہمارے پاس. اس نے کہا کہ اگر یہی بات ہے, اسی کو پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے, اس کے اوپر عمل کرنے والے کو مسلمان کہتے ہو, اس کے اوپر عمل کرنے والے تو 1400 سال پہلے ختم ہو گئے. آج مجھے اس کے اوپر عمل کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا. مجھے وہ قرآن دو جس کے اوپر سارے مسلمان عمل کر رہے ہیں, وہ عمل والا قرآن دو. یہ تو تمہارے جھگڑوں والا قرآن ہے, یہ تو 1400 سال پہلے والا قرآن ہے.
یہ انداز ہے. آج ہر فرقہ جو ہے اسی قرآن کے کو اٹھاتا ہے اور مناظرے کرتا ہے, جھگڑے کرتا ہے. لیکن عملی زندگی دیکھ لو, ان کے پیر کی عملی زندگی دیکھ لو, مولوی کی عملی زندگی دیکھ لو, سیاسی لیڈر کی عملی زندگی دیکھ لو, عوام کی عملی زندگی دیکھ لو, آپ دیکھتے ہو تو اس قرآن سے خالی ہوتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ عمل کے لیے قرآن اور ہے, لڑائی جھگڑے کے لیے قرآن اور ہے. یہی معاملہ ان کا تھا. معلوم آتا ہے کہ تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو, دوسرے کا انکار کر دیتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. سنا کہ جو اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں, جو اللہ کی کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں, سنایا کہ ان کے اس کے علاوہ کیا سزا ہو سکتی ہے, تو ان کو دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار کیا جائے اور قیامت کے دن میں شدید عذاب کے اندر ڈالا جائے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ تمہارے ان اعمال سے, ان حرکتوں سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو. تو میرے بھائیو, یہ ہم نے بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک حصہ پڑھا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے عبرت کے طور پر رکھا ہے. تو اللہ کی کتاب ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا بھی مطالبہ کرتی ہے. ہر جگہ پہ کیا فرمایا, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. یہ زمانے کی قسم, یہ جو وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے, انسان کی عمر بھی اس میں شامل ہے, یہ جو تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہے, کہ یہ انسانیت خسارے کے اندر ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کریں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. پھر اس کے بعد تواصی بالحق کریں, حق بات کو لوگوں کے سامنے بیان کریں اچھے طریقے سے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, اچھے انداز کے ساتھ, اعلیٰ اخلاق کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن. کبھی بحث مباحثہ ہو جائے, تکرار ہو جائے, آسان طریقے سے ہو. بحث مباحثے کے دوران تمہارے اخلاقی قدریں نہیں ٹوٹنی چاہیے. بحث مباحثے کے دوران اتنا جلال نہیں آنا چاہیے کہ تم بد اخلاقی کے اوپر اتر آؤ, گالی گلوچ کے اوپر اتر آؤ, گھٹیا اخلاق کے اوپر اتر آؤ. ایک دفعہ باللتی ہی احسن, ہمارا مطلب کہ دفاع بھی کرو تو آسان طریقے سے کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. جب تم جدال آسان کرو گے, آسان طریقے سے بات کرو گے, جب دفاع بھی آسان طریقے سے کرو گے, دلیل بھی آسان طریقے سے کرو گے, حکمت کے ساتھ دعوت دو گے, اس کی بری بات کا جواب بھی اچھے طریقے سے دو گے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تو وہ جو تمہارا دشمن بنا بیٹھا ہے تو کیا ہوگا, تمہارا جگری دوست بن جائے گا. لیکن یہ انداز کہ جب بات گرم ہو رہی ہو, ایسے موقع کے اوپر آسان انداز اختیار کرنا, ایسے موقع پہ اخلاق کے اوپر قائم رہنا. معلومات وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. یہ تو چیز انہیں کے حصے میں آتی ہے جو بڑے صبر کرنے والے ہیں, اور یہ چیز ان کے حصے میں آتی ہے جو بڑے نصیبوں والے ہیں. کہ ایسے موقع کے اوپر جب اگلا آپ کے اوپر آپ کو بدتمیزی کر رہا ہے, آپ کے اوپر ذات کے اوپر حملے کر رہا ہے, اس کے باوجود آپ اخلاق پر قائم رہیں, صبر سے کام لیں. میں کہ یہ تو نصیبوں والوں کا کام ہے, ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے. لیکن شیطان جو ہے وہ تمہیں کو چوکا لگائے گا, بھڑکانے کی کوشش کرے گا کہ اینٹ کا جواب تھپڑ کے ساتھ دو, اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر کے ساتھ دو, گالی کا جواب تھپڑ کے ساتھ دو. تم کس سے کم ہو, اس کی حیثیت کیا ہے تمہارے سامنے, بولتے بند کر دو اس کی. شیطان تو اکسائے گا, لیکن ہمارے متا اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان جب وہ چوکا لگائے تو فوری طور پر اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو, اس مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو. یہ انداز ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ مومن مطلوب ہیں, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا, جو ایمان لائیں اس کے بعد پھر ڈگمگائیں نہیں, اس کے تقاضے پورے کریں, ڈٹ رہے ہیں اس کے اوپر. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, پھر اس کے بعد اپنے جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں. جہاد سے مراد گولی چلانا نہیں ہوتا ہر جگہ پہ. جہاد جو ہے وہ ہے اللہ کے دین کی سربلندی کی ہر کوشش کو جہاد کہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی جہاد کے اوپر مبنی تھی. آج 13 سال مکے کے اندر گزارے, وہ بھی جہاد کی زندگی تھی.
آپ نے جو جنگیں لڑی وہ بھی جہاد کی زندگی تھی، صلح حدیبیہ کی یہ بھی جہاد کی زندگی تھی، کیونکہ آپ نے ہر موقع سے جہاں بھی دعوت کا کوئی پہلو نکل کرتا آپ نے اس کو ضائع نہیں کیا. کیوں؟ اصل مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کے دین کی بات کو پیش کرنا، یہ جہاد ہے. تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سب بھائیوں کو ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمسلمین والمسلمات.